ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر غفار داؤد کے ساتھ دمے کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، انہیلر کے بارے میں کافی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. اکثر و بیشتر مریض ایڈوائس کے باوجود بھی انہیلرز کا استعمال نہیں کرتے کہ انہیلرز اگر ایک دفعہ استعمال کرنا شروع کر دیے گئے تو پھر ان سے کبھی جان نہیں چھوٹے گی. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ یہ صحیح ہوا کرتی تھی. اس میں یہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے جو انہیلر ہوتے تھے جی اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایسی دوائیاں ہوتی تھیں جو نقصان بھی کرتی تھی اور ان کے بغیر رہا بھی نہیں جاتا تھا. جی اب جو انہیلر بنے ہیں اگلے 20 سال سے، وہ انہیلرز ایسے ہیں جس سے آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. انہیلر کو آپ دو میں تقسیم کر دیں. ایک انہیلر وہ ہوتا ہے جو سانس شروع ہو جائے اس وقت لینا اٹیک ہوتا میں ہے. لیتے ہیں. جی ہاں. جی ایک انہیلر وہ ہوتا ہے جو سانس کو روکتا ہے. جی جو ریگولرلی آپ جی، لیتے رہتے ہیں. جو سانس کے وقت انہیلر لیا جاتا ہے وہ انہیلر آپ کی دل کی رفتار کو تھوڑی دیر تک بڑھا دیتا ہے. جی اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نقصان ہو سکتا ہے لیکن بہت کم. میرے خیال سے سانس کی تکلیف کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. دیٹس رائٹ. اگر آپ نہیں لیتے ہیں وہ انہیلر تو آپ کو سانس سے زیادہ نقصان ہوگا، ہارٹ سے کم ہوگا. جی لیکن جو انہیلرز ایسے ہیں جس سے سانس رکتا ہے وہ انہیلر آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں دیتے، کیونکہ اس کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ دوائیاں بدن کے اندر یعنی خون کے اندر نہ ہونے کے برابر پہنچتی ہیں. جب کوئی دوائی خون میں اتنے کم مقدار میں پہنچتی ہو وہ آپ کو نقصان کیسے دے سکتی؟ جی اس لاجک کے اوپر اگر ایک انسان کام کرے گا تو دوسروں کی باتیں نہیں سنے گا، صرف ڈاکٹر کی بات سنے گا. ڈاکٹر صاحب، ہمیں پروگرام کے توسط سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ عوام کو؟ پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ کسی انسان کو بھی استھما اگر ہے اس انسان کو کسی کم تری میں محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی زندگی پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا اگر وہ صحیح طرح سے اپنا علاج کرے گا. اس کو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ڈسپلن ہونے کی ضرورت ہے. جی تو استھما کے پیشنٹ جو ہیں وہ صحیح زندگی دوسرے ہیلدی لوگوں کی طرح گزار سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آج آپ تشریف لائے اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. تھینک یو فار کالنگ می ہیئر. ناظرین، جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ علاج کے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے خود فرمایا 2 حصے ہوتے ہیں. ایک وہ جو آپ نے ریگولرلی کنٹینیو کرتے رہنا ہوتا ہے جب آپ کی طبیعت صحیح بھی ہوتی ہے تب بھی، اور دوسرا وہ جو اس وقت سامنے آتا ہے جب ایکیوٹ اٹیک ہوتا ہے استھما کا. عموماً لوگ استھما کے اٹیک کے دوران دوا لینے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ریگولر لیتے رہیں. یہ ریگولر کی جو دوائیں ہوتی ہیں یہ آپ کے اٹیک کی شرح کو کم کرتی ہیں، اسی لیے ان کو لیتے رہنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ انہیلر کے بارے میں جو مسکانسیپٹ پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹیرائڈس وغیرہ جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں وہ کسی زمانے میں اورلی دی جاتی تھیں استھما کے اندر، اور اورلی دینے میں ان کی ابزارپشن باڈی میں زیادہ ہوتی تھی جس کی وجہ سے نقصان کا پہلو بھی سامنے آتا رہا ہے. اب جو انہیلرس آئے ہیں ان کے اندر کچھ اس طرح سے یہ دوائیں ملتی ہیں کہ ضرورت کی جگہ پر دوا پہنچ جاتی ہے اور اتنی مقدار میں پہنچتی ہے جتنے کی ضرورت ہوتی ہے. نہ غیر ضروری دوا جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، نہ اس کے کوئی مضر اثرات سامنے آتے ہیں. اسی لیے اگر انہیلر ایڈوائز کر دیے جائیں کسی بھی مریض کو تو اس کو لینے سے اجتناب نہ کریں بلکہ ڈاکٹر کی ہدایات پر جہاں تک ممکن ہو سکے عمل کریں. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.